آیت نمبر ہے 70. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. یہ تو ہماری عنایت ہے کہ ہم نے بنی آدم کو بزرگی دی اور انہیں خشکی اور تری میں سواریاں عطا کیں اور ان کو پاکیزہ چیزوں سے رزق دیا اور اپنی بہت سی مخلوقات پر نمایاں فوقیت بخشی. اب یہاں تھوڑا سا بالکل اللہ تعالیٰ کا یعنی موضوع ہمیں لگ رہا ہے بدل گیا ہے، لیکن میں حقیقتاً ابھی آپ کو لنک کر کے بتاؤں گی تو آپ کہیں گی کہ واقعی کتنا زبردست ربط ہے آیات میں. اللہ تعالیٰ نے پیچھے آیت میں بتایا نا ہمیں کہ اے انسان تو میرا ناشکرا ہے. although اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں ہی ہوں جو تمہیں مصیبتوں میں سے نکالتا ہوں، لیکن جب تم مصیبتوں سے میں تمہیں نجات دے دیتا ہوں تو تم مجھے بھول جاتے ہو، جبکہ میں اس پر قادر ہوں کہ دوبارہ تمہیں مصیبت دے دوں. تو اب اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ میں تو اتنا غفور الرحیم ہوں اور میں اتنا تم سے محبت کرنے والا رب ہوں کہ میں تمہارے پر صرف آفات اور مصیبتیں تھوڑی بھیجتا ہوں یا بھیجوں گا یا بھیجتا ہوں میں عام طور پہ. خود بھی تم دیکھ لو، حقیقت ہے نا یہ. اللہ نہ کرے ایسے تو نہیں ہر وقت اللہ نہ کرے ہر ایک کے اوپر مصیبتیں آتی ہیں، تو ایک ایگزام ہے، ایگزام کبھی کبھی ہوتے ہیں ہم سب کے جیسے. عام طور پہ بھی بچوں کے سال میں ایک دفعہ ہوتے ہیں، سیمسٹر سال میں 2 دفعہ ہو جاتے ہیں یونی وغیرہ میں. یہ تو نہیں کہ ہر وقت ایگزام ہو رہے ہیں بچوں کے. تو اسی طرح ہمیں بھی اللہ تعالیٰ ہر وقت تھوڑی آزمائش میں مبتلا کرتا ہے، یعنی زیادہ تر ہمیں اچھا وقت بھی اللہ تعالیٰ دیتا ہے. تو وہی اللہ تعالیٰ نے جو پہلا اپنا فضیلت ہمیں بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ، یا آپ کہہ لیجیے اللہ تعالیٰ اپنا جو احسان اللہ نے ہم پر کیا یا آنر ہمیں دیا، تو اس میں بہت ہی پیاری آیت ہے. اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَقَدْ البتہ تحقیق کرمنا بنی آدمہ، ہم نے انسان پر بڑا کرم کیا، ہم نے انسان کو بڑی بزرگی دی ہے. اب اس کو ہم دیکھتے ہیں اس کے اندر کیا کیا چیز آتی ہے. کرمنا میں بس اتنی سی آپ سمجھے نا. یہ اچھا، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا عزت دی انسان کو، کیا اللہ نے فضیلت دی. آپ اس کو کرمنا کیا بہت سارے معنی کر سکتے ہیں نا. کیا کیا فضیلتیں دیں، کیا اللہ نے عزت دی، کیا اللہ نے اس کا مقام بلند کیا، یہ سب اس کے اندر آ رہا ہے. کیا احسان کیا، بالکل سب کچھ اس کے اندر آ رہا ہے. کرم کیا، بالکل. تو اب اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کیا کیا اللہ نے احسانات کیے نا، ایک ایک کر کے ہم دیکھتے جاتے ہیں. سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو سب سے بڑی عزت دی ہے وہ یہ دی کہ فرشتوں سے انسان کو سجدہ کرایا. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا. پھر اللہ تعالیٰ نے انسان جیسی مخلوق کو اتنی عزت دی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اگر تم میری اطاعت کرو گے تو اس کے بدلے میں میرے بندوں کے لیے جنت جیسا مقام ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے جو جنت ہمارے لیے سجائی ہے یہ اللہ کے کرم کی کوئی معمولی بات ہے. ایک بات آپ بتائیں، دیکھیں ہم ویسے بھی اللہ تعالیٰ ہمیں کہہ سکتے تھے کہ میں تمہارا مالک ہوں تو میری اطاعت کرو، ٹھیک ہے. جیسے میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ آپ سے کہوں میں کہ ہم پیرنٹس ہیں، ماں ہیں، تو ہم اپنے بچوں کو کہتے ہیں نا ہماری اطاعت کرو. تو کیا ہم نے ان کے لیے کوئی چیز یعنی ہم ان کو کہتے ہیں کہ تم ہماری اطاعت کرو، تو ہم ہر وقت یعنی ہم یہ کہتے ہیں ان سے، یا ہم ان کو دیتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں ہم تمہیں یہ جنت جیسی کوئی چیز ہم تمہیں دیں گے، ہم یہ دیں گے، ہم وہ دیں گے. تب مراد کیا ہوتی ہے؟ بس اطاعت کرو، ہم تمہارے ماں باپ ہیں. تو اللہ تعالیٰ ایسے بھی تو ہمارے ساتھ بھی کر سکتے تھے نا، کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کیونکہ میں تمہارا رب ہوں، اور ابھی اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیت میں فرمایا کہ میں قادر بھی کتنا ہوں ہر چیز پر، تو تمہارے پاس چوائس کیا ہے کہ میری اطاعت نہ کرو میری اطاعت. اور پھر جب بندے اگر کبھی کوئی کویسچن کر بھی لیتا اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں پلیز ہمیں کچھ دیں گے آپ، تو اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ ناراض ہو جائے اور کہ کیوں بدلے کے لیے میری اطاعت کر رہے ہو، کیا چاہیے تمہیں، اس سے زیادہ کیا چاہیے کہ میں نے تمہیں بندہ بنا دیا، ٹھیک ہے نا، بس اشرف المخلوقات دنیا کے لیے بنا دیا، اب کچھ وہاں کے لیے تھوڑی ہے تمہارے لیے، بس اطاعت کرتے رہو. تو آپ بتائیے ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ سوچیں ذرا سا، غور کریں اس بات کو کہ ہمارا کیا ہوتا. یعنی آگے ہم یہاں پر اطاعت بھی کر رہے ہیں، اپنے آپ کو کھپا بھی رہے ہیں، اپنے نفس کو بھی قربان کر رہے ہیں، بہت ساری خواہشات کو بھی کرب کر رہے ہیں، اور ہمیں پتہ ہے کہ آگے بھی کچھ نہیں ملنے والا.
بس کرنا ہے کیونکہ بھئی اللہ نے پیدا کیا, اللہ کی مخلوق ہے, ہمارے پاس چوائس کیا ہے. ایسا ہو سکتا تھا کہ نہیں؟ عین ممکن تھا, اللہ تعالیٰ چاہتے. تو یہ اللہ کا کم کرم نہیں ہے, یہ احسان نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں ہمارے لیے جنت رکھی ہے. اور جنت یہ کوئی معمولی مقام نہیں ہے کہ کوئی لوگ کہتے ہیں کہ جنت کی چاہ میں نیک عمل نہیں کرو. یہ آپ کو صوفیزم میں یہ سلوگن ملیں گے. میں اس سے بالکل ایگری نہیں کرتی. کیوں نہیں کریں؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جنت کا سوال کرو. اللہم انی اسألک جنت الفردوس, یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کو مانگو. تو یہ کیا بات ہوئی کہ ہم جنت کے لیے اچھے عمل نہ کریں؟ کیوں نہیں کریں؟ اور آپ یہ دیکھیے کہ کون انسان نہیں چاہتا ہے. ایک انسان کے اندر ایک یہ ٹینڈنسی ہے. جیسے اگر میں بھی آپ سے ابھی ہم بات کریں یہاں پہ نا, میں آپ لوگوں سے ابھی تھوڑا سا ٹاپک چینج کر کے میں آپ سے کہوں کہ میں آپ لوگوں کو کوئی ایک بزنس بتاؤں جس میں بڑا فائدہ ہے, بس میں اتنی بات آپ سے کہوں, کیا ہوگا کلاس میں؟ بتائیں. ہاں نہیں, آپ میں سے کوئی کہے گا نہیں پہلے آپ یہ آیت کمپلیٹ کر لیجئے پھر بتائیے گا, یا آج نہیں اگلے ہفتے بتا دیجیے گا. ہاں حقیقت بتائیے کیا ہوگا. ہاں کوئی بھی آپ میں سے ایسا ہے کہ جو اس میرے اس آفر کے اوپر فوراً نہیں مجھ سے کہے گا کہ آپ فوراً بتائیے, ہے نا؟ میں کہوں گی بہت زبردست بزنس ہے, بس یہ میں نے آپ کو کہا. تو میرا مقصد کہنے کا ہے کہ ہم سب کی فطرت میں ایک بزنس, ایک فائدہ, یہ قرآن میں یہ بات آتی ہے نا کہ ہمارے اندر یہ فطرت ہے ہمارے کہ ایک اپنا فائدہ, ایک آگے کا فیوچر ہم دیکھتے ہیں, ہم دیکھنا چاہتے ہیں. تو وہی والی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے فطرت کی ایک جو ہمارے اندر انگرینڈ ہے ایک چیز, اس کی تکمیل کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک مقام رکھا تاکہ ہم اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کا یہ احسان ہے کہ جب ہم اس کی اطاعت کریں تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں اتنا عیش, اتنا آرام, اتنا کمپنسیشن انشاءاللہ دے. یہ اللہ کا انصاف ہے. اور مجھے تو کبھی کبھی لگتا ہے یہ انصاف سے بڑھ کر کرم ہے. انصاف تو بس یہ ہوتا ہے نا, برابری کا معاملہ ہوتا ہے. مجھے برابری نہیں لگتی, مجھے تو ایسا لگتا ہے اللہ کا احسان ہے, اللہ کا کرم ہے, اللہ کی فضیلت ہے. یہی جو کرمنا کے معنی, یہی بات ہے ساری. تو یہ جنت کو بھی آپ معمولی چیز نہیں سمجھیں. اگر اللہ تعالیٰ ہمیں نہیں دیتا جنت ہمارے اچھے اعمال کے بدلے میں, ہم کچھ نہیں کر سکتے تھے. ہم مینٹلی ویسے ہی پریپیئر رہتے, تب بھی ہم کرتے ہیں نا اچھے کام. لیکن آپ سوچیں ہمارے دل میں کیا ہوتا ہے کہ کوئی ہمارا فیوچر نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہمیں ملنے والا ہے آخرت میں جا کے. ایون اللہ تعالیٰ چھپا ہی لیتے. تو یہ سرپرائز بھی ہمیں اتنا اپیل تو نہیں کرتا نا, یہاں دنیا کیسے گزرتی ہماری. اسی لیے نا آپ یقین کریں, بچے کبھی بات کرتے ہیں نا, میرے بچے یا کوئی بھی سرپرائز کی, میں ان کو کہتی ہوں مجھے جتنی چڑھ یہ سرپرائز سے ہے نا, مجھے کسی چیز سے نہیں. میں نے کہا مجھے پسند نہیں, حقیقت پسند انسان کو ہونا چاہیے. جیسے آ رہے ہیں کہیں سے, آپ ٹریولنگ کر کے آ رہے ہیں, آپ بتائیں کہ بھائی ہم آ رہے ہیں. بچے مطلب اس سرپرائز کیا ہوتا ہے, کیا اس کا جو ہے وہ فائدہ ہوتا ہے. بھائی پہلے سے اگر میں نے کہا نقصان ہے, نہ تمہارے پسند کے کھانے بنیں گے, نہ تمہیں گاڑی لینے ایئرپورٹ جائے گی, نہ تمہیں کوئی کمرہ صاف ستھرا ملے گا, کچھ بھی نہیں ملے گا. یہ سرپرائز دینے کا یہ نقصان ہوگا. اور ہو سکتا ہے مائی گھر پہ نہ ملے, وہ درس دینے گئی ہوئی ہوں. تو وہی میں نے کہا کوئی فائدہ کچھ نہیں ہے. تو وہی والی چیز میں بتا رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے نہیں رکھا ہے سرپرائز, سب کھول کے بتایا ہے تاکہ ہم مینٹلی پریپیئر رہیں, ہم تیاری کریں اس کے لیے نا. ایک چیز ہمارے سامنے رکھی ہے کیونکہ ریئلسٹک ہے نا, اللہ تعالیٰ کی اپروچ چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ ہماری بھی ہو. تو بہرحال یہ جنت کی بات آ گئی, سب سے امپورٹنٹ چیز تھی. پھر یہ ایک اور اتنی بڑی کرمنا والی میں کے اندر کیا چیز آئے گی, اللہ نے ہدایت دی. اور یہ ہدایت ہر ایک کو نہیں ملی, نہ ملے گی. یہ کس سے ملے گی؟ جس کے اندر طلب ہوگی, جو اس کتاب کی طرف آگے بڑھے گا یا اس کتاب کی طرف اپنا دامن پھیلائے گا, اس کو ملے گی. پھر اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا کرم کیا, ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے بات کی تھی, اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن دیا. قرآن میں کھول کے ہمیں شیطان کی ٹیکٹکس, اپنی ناشکری نہ کرو کے حوالے سے کہ کیا کیا چیزیں ناشکری میں آتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے کھول کے ہمیں چیزیں بتا دی. اگر یہ کتاب بھی واقعی ہمارے پاس نہیں ہوتی تو ہم کیا کرتے, جیسے بھی ہم جنت کی بات کر رہے ہیں ویسے یہ کتاب بھی نہیں ہوتی, اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم گیس کرو نا, اتنے عقل مند ہو, تمہیں پتہ نہیں کیسے زندگی گزارنی چاہیے, ایسے ہی چھوڑ دیتے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں خود ہی دیکھو. ہم خود فائنڈ آؤٹ کرتے کہ سچ ٹھیک ہے کہ جھوٹ, کیونکہ ہمارے اندر انگرینڈ تو ہے نا, پتہ تو ہوتا ہے ہمیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے ہی اللہ نہ کرے بھٹکتا چھوڑ دیتے کہ خود تم لوگ گیس ورک کرو اور خود جانو کہ کیا چیز اچھی ہے کیا بری ہے. نہیں, اللہ تعالیٰ نے پورا گائیڈ میپ دے کے, کتاب دے کے ہمارے پاس بھیجی. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک اور کرم یہ کیا کہ انسانوں میں سے انبیاء اٹھائے. یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی اور مخلوق سامنے رکھ دیا اور کہا کہ دیکھو یہ ہے انبیاء.
اس لیے اللہ تعالیٰ نے کیا تاکہ ہم ان کو دیکھ کے رول ماڈل بنا سکیں نا, کہ جب انہوں نے یہ کیا بھائی ہم بھی ایسا کام اچھا کر سکتے ہیں. اچھا, اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے ایک اور بہت بڑا کرم کیا, وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی عزت دی کہ ساری کائنات کو ہماری چاکری میں لگایا ہوا ہے. اب آپ دیکھیے کیا سورج, کیا چاند, ستارے, بارش, ہوا, برف, اس کے علاوہ پھول پودے سب ہماری چاکری میں لگے. سورج صبح صبح نکل آتا ہے ہمارے لیے, ہماری آسانی کے لیے. شام ہونے لگتی ہے ہمارے آہستہ آہستہ ہمیں نیند کی طرف اور ایک انسان ریلیکسیشن کی طرف. جیسے ہی آپ دیکھیے سورج ڈھلنے لگتا ہے انسان کا نا مغرب کے ٹائم پہ بالکل دل نہیں چاہتا گھر سے باہر نکلے نا. جیسے ایک پرندے نہیں اپنے گھر میں آ جاتے ہیں, تو ایک عورت بھی, میں مردوں کی بات نہیں کر رہی, ہو سکتا ہے انہیں بھی ہوتی ہو فیلنگ, لیکن ایک عورت کو تو بہت زیادہ ہوتی ہے کہ بس اب اپنے گھر میں جائے, گھر میں یعنی آرام کرے یا گھر میں پہنچ جائے جلدی سے. تو یہ ایک جس کو کہتے ہیں نا ہمارے نروس کو ریلیکس کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے چاند رکھ دیا, اندھیرا ایک ماحول بنا دیا, اندھیرے کا ریلیکسیشن کا ماحول بنا دیا کہ بس سب کام ختم, چاہے وہ مرد ہیں چاہے عورتیں ہیں چاہے بچے, ان کی اسکولنگ ختم, سب کی جابس کا وقت ختم, اب سب ریلیکس کرو, کھاؤ پیو گھر میں اور سونے کی تیاری کرو. پھر اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں شکل و صورت دی, اور اچھی اس لیے میں کہوں گی کہ اچھی ہی دی کیونکہ اللہ نے ہمیں اپنے قرآن میں فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا تمہیں بندوں کو. تو اللہ نے جیسا بنایا بہت اچھا بنایا. مجھے جیسا, جیسے کہتے ہیں نا کہ آپ کو کہنا چاہیے مجھے اللہ نے جیسا بنایا بہت اچھا بنایا کیونکہ میرے رب نے بنایا. مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے دوسرے لوگوں کے کامنٹ لینے کی کہ وہ میرے کمپلیکشن کے بارے میں یا وہ میرے بالوں کے بارے میں یا وہ میری ناک کے بارے میں یا وہ میرے قد کے بارے میں کیا بات کرتے ہیں. میرے لیے کافی ہے, اللہ نے مجھے بنایا جیسا بھی بنایا میرے حساب سے الحمدللہ بہت اچھا بنایا. پرفیکٹ بھی کہنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے کیونکہ کوئی دنیا میں کون پرفیکٹ ہے نا, تو پرفیکشن کی بات نہیں ہو رہی. بات یہ کہ ہمیں اپنے اس بات پہ سیٹسفیکشن ہونا چاہیے اور اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے. آپ یہی دیکھ لیجئے کہ بعض دفعہ وہ بچے بیچارے سروائیو نہیں کرتے جن کو عجیب اور خلقت بچے کہتے ہیں نا, ایب نارمل ان کی گروتھ ہوتی ہے. 2 سر جڑے ہوئے, 2 جسم جڑے ہوئے, 2 بہنیں ہیں ابھی تک وہ زندہ ہیں, ان کا جو پورا جسم ہے اس زمانے میں کیونکہ آپریشنس نہیں ہوتے تھے تو وہ جڑی ہوئی ہیں. تو آپ یہ سوچئے ان کی زندگی کیا ہے. آپ نے دیکھا ہی ہوگا وہ میگزینس وغیرہ میں بھی, انٹرنیٹ وغیرہ پہ ان کی تصویریں آتی ہیں, تو وہ ہر کام ظاہر بیچاری ساتھ کرتی ہیں. آپ ان کی ذرا اندازہ لگائیے. تو اللہ نے ایسا تو نہیں کیا نا, اللہ کا احسان, یا اللہ تعالیٰ نے چہرے پہ 2 ناکیں تو نہیں بنا دی نا, کیسا لگتا ہے انسان بدہیبت. 3 کان تو نہیں بنا دی. یا بعض لوگوں کے آپ یقین کریں میں نے ایک دفعہ دیکھا تھا کہ 6 انگلیاں تھیں ان کی. سوچیں, آپ نے کبھی سنا نہیں ہوگا نا, سنا بھائی, ہاں تو آپ سوچئے 6 انگلیاں. تو یہ جو ہیں کتنے کم لوگوں کے ساتھ یہ چیز ہے نا, ریئرٹی کے ساتھ یہ چیزیں. ورنہ آپ میجورٹی, میں تو کہتی ہوں دنیا میں یعنی ریئرلی کوئی ایسا ہوگا یعنی جس کو کہتے ہیں نا تقریباً ناپید ہیں ایسے لوگ کہ 2 لوگوں کا دھڑ جوڑا ہوا ہو یا کسی کے چہرے پہ 3 آنکھیں ہوں. کبھی سنا ہے؟ کبھی بھی نہیں, ایسا نہیں ہوا. وہ سروائیو بھی نہیں کرتے نا. ایکچولی بات یہ ہوتی ہے کہ اس طرح کے اگر ایب نارمل بچے پیدا بھی ہو جاتے ہیں تو وہ سروائیو نہیں کرتے. تو یہ اللہ کا کرم ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل دی ہے, سمجھ دی ہے, انٹیلیجنس دی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا دماغ دیا اور اتنا ہمیں سمجھ دیا ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ آج انہی میں سے سائنٹسٹ انٹیلیجنٹ جو ہوتے ہیں انہوں نے کتنی چیزیں ایجاد کر لی ہیں اسی اپنے دماغ سے. پھر یہ کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اتنا سینس دیا کہ ہم غلط صحیح حق باطل تمیز کر سکیں. یہ بھی اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اب اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے اتنی اپنے لیے سمجھ دی ہے نا کہ آپ کو یہ پتہ ہے کہ میرا فائدہ قرآن پڑھنے میں ہے. یہ کس نے آپ کو بتایا؟ آپ کو عقل سمجھ نے بتائی ہے نا یہ بات. یعنی آپ کے ہر انسان کے اندر ٹینڈنسی ہے. آپ کا کیا خیال ہے جو لوگ قرآن نہیں پڑھے ان کو پتہ نہیں ہے کہ قرآن پڑھنے کا ان کا کتنا ان کا فائدہ ہے. لیکن فائدہ اٹھا کون رہا ہے؟ اللہ نے تو دے دیا. فائدہ کون اٹھائے گا؟ جو اس کو اویل کرے گا. پھر یہ کہ آپ یہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کتنے جانوروں کو ہمارے تابع کیا ہوا ہے. آپ اس طرح اندازہ لگا لیجئے کہ جب ہم چاہتے ہیں بکرے کا گوشت, گائے کا گوشت, مرغی کا, مچھلی کا, سب ہم بازار سے لے سکتے ہیں, سب ہمارے تابع. مجالنی بیچاری جو ہے مچھلی جو ہے وہ رونے لگے ہم جب اس کو خریدنے جائیں, پلیز مجھے نہیں خریدو, پلیز مجھے نہیں کھاؤ, ایسے کہتی ہے کبھی؟ کہہ ہی نہیں سکتی. اس بیچاری کو پتہ ہے وہ بنی اس لیے. تو تابع ہیں نا, ہمارے انڈر ہیں. ہم اگر بکری کو گھر میں پالیں گے اس کا دودھ کے لیے اس کو, تو وہ دودھ دے گی. اس کو پتہ ہے مجھے سرو کرنا ہے میرے اپنے مالک کو.
اسی طرح سے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں آپ دیکھیے کہ عمارتیں کا جو علم ہے جس کو ہم کنسٹرکشن کہتے ہیں, آرکیٹیکٹس کہتے ہیں, وہ اللہ نے پیدا کیے. اتنی بڑی بڑی عمارتوں کا علم انسان کو دیا کہ دیکھتے ہی دیکھتے جو عمارت بن کے کھڑی ہو جاتی ہے. واقعی کبھی دیکھیے آپ جو گھر بن رہے ہوتے ہیں, بڑا یہ چیز فیسینیٹ کرتی ہے. کبھی آپ کو موقع ملے جیسا آپ کے گھر میں کہیں کنسٹرکشن ہو رہی ہو یا بلڈنگ بن رہی ہو, آپ جب اس کو بالکل اسکریچ سے دیکھیں, جب بنیادیں پڑ رہی ہوتی ہیں تو کس طرح وہ مٹی خالی کھدی ہوئی ہوتی ہے, اور پھر آہستہ 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 جب آپ جس کو کہتے ہیں نا 6 مہینے بعد بھی آپ وہاں جائیں تو آپ کو اچھا خاصا اسٹرکچر کھڑا ہوا ملتا ہے. یعنی ایک کتنی امیزنگ بات ہے نا, یعنی کیا اللہ تعالیٰ نے دماغ انسان کو دیا ہے کہ وہ پوری پوری بلڈنگیں کھڑی کر لیتا ہے مثال کے طور پہ. تو یہ تمام چیزیں اللہ کا کرم, جو کرمنا کے اندر یہ تمام چیزیں آئیں گی, نعمتیں آئیں گی کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں دیں. اور اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیے کہ اب اس کے بعد ہم یہاں پر یہ دیکھتے ہیں ایک اور اینگل سے اس آیت کو کہ بالکل فرشتے ہماری, ایک فرشتہ 8 فرشتے جو ہماری صرف آنکھ کی حفاظت کے اوپر ہیں. جو ہم یہ بچے رہتے ہیں نا آنکھ کی چوٹوں سے, یا آنکھ کی پینسل ہاتھ میں لیتے ہیں, بعض دفعہ آپ دیکھیں ہم کام کر رہے ہوتے ہیں پینسل ہی آنکھ کے اندر جا سکتی ہے, تو فرشتے بھی ہماری حفاظت میں لگے ہوئے ہیں, بالکل سرو کر رہے ہیں ہمیں. یعنی اور ویسے بھی آپ کو پتہ ہے کہ جب ہم اچھی کام کرنے کا جو ہمارے دل میں خیالات آتے ہیں وہ کون ڈالتا ہے؟ فرشتے ڈالتے ہیں, القاء کرتے ہیں, ہمارے دلوں میں ڈالتے ہیں. اس کے علاوہ یہ ہے کہ ہمارے لیے مصیبتوں کے موقع پر ہمارے لیے دعائیں کرتے ہیں, ان کا بھی ساتھ ہمیں نصیب ہے. بالکل گڈ پوائنٹ. تو یہ بھی ہو گیا. اچھا اب ہم دیکھتے ہیں کہ اب تھوڑا سا ایک اور اینگل اب میں آپ کے سامنے اس کا رکھ رہی ہوں. ہاں بالکل, وہ تو میں آپ کو کہہ رہی ہوں نا کہ وہ تو آپ گنتے جائیں, آپ کوئی حد نہیں ہے. بالکل گویائی کہ آپ سننے کی, پھر آپ بہت چیزیں چلنے کی, آپ بہت ساری چیزیں اس کے انڈر نا آپ ایڈ کر سکتے ہیں اس کے اندر. اچھا اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دیکھیے یہ تو اللہ نے ہم پہ کرمنا والی بات ہے نا, کرم کیا. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انسان نے کیا کیا, انسان نے انسان کے ساتھ کیا کیا, اور انسان نے بیسکلی اللہ کے ساتھ کیا کیا. 2 اینگل سے دیکھتے ہیں. سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ انسانوں نے ہی انسانوں کی بڑی بے عزتی کی ہے. کرمنا کا اپوزٹ ہے نا, بہت ہی ان کو, ورڈ اچھا نہیں ہے لیکن میں استعمال کر رہی ہوں, بہت ہی ان کو ذلیل کیا ہے. ٹھیک ہے, کس طریقے سے؟ جیسے آپ کو میں مثال دے کے بتاتی ہوں. فرعون, حامان, قارون. فرعون نے کیا کیا سوائے ایکسپلائٹیشن کے؟ ہٹلر کی آپ مثال لے لیں, 63,000 جیوز کو اس نے مار ڈالا. کیوں؟ بس اچھے نہیں لگتے, ڈائسپورا جو کہلاتا ہے, نسل کشی کہتے ہیں نا, نسل ان کی ختم کر دی, کرنے کی کوشش کی, ہو تو نہیں سکی. تو کیوں؟ بس نفرت ہے. تو آپ یہ دیکھیں انسانوں نے کیا کیا انسانوں کے ساتھ, اللہ نے تو بڑا کرم کیا. اچھا اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اب انسان کو آپ دیکھیے کہ وہ کیا کر رہا ہے اللہ کے ساتھ. اب ہم یہاں دیکھتے ہیں انسان اپنے ہی جیسے انسانوں کے آگے ماتھے ٹیک رہا ہے, اپنے ہی جیسے حقیر انسانوں کی پوجا کر رہا ہے, یا یہ کہ جو لوگ زندہ ہیں تو ان کو پرسنالٹی کلٹ بنا رہا ہے. جیسے میں نے آپ کو بتایا نا, کہتے ہیں ہمارے پیر, ان کے آگے ماتھے ٹیکنا, ہمارے پیر نے یہ کہا, ہمارے پیر نے وہ کہا. پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ میں اس وقت نا یعنی انسان کا معاملہ اللہ سے اور انسان کا معاملہ انسان دونوں کو مکس اپ کر کے آپ کو بتا رہی ہوں. پھر آپ دیکھیے دنیا میں انسانوں نے ظلم کیا, قارون کا بھی جیسا معاملہ ہے, ظلم کیا, لوگوں کا ایکسپلائٹیشن کیا, بے جان چیزوں کو معبود بنا لیا. پھر ایک اور چیز انسان کے ساتھ نظر آتی ہے کہ اخلاق کے جواب میں بد اخلاقی برتتے ہیں, دھوکہ دیتے ہیں ایک دوسرے کو, مال ہڑپ کر لیتے ہیں, جائیدادیں لے لیتے ہیں, عورتوں کو ان کی انہیریٹنس نہیں دیتے. بعض دفعہ 2 بھائی ہیں, ایک بھائی نے قبضہ کر کے انہیریٹنس پہ قبضہ کر لیا, ایک بھائی کو اس کا حق نہیں دیا. پھر آپس میں جھگڑے کرتے ہیں, عام طور پہ جھگڑے آپ یہ دیکھیں کوئی بات ہی نہیں. ابھی اگر ہم روڈ پہ نکل جائیں, اگر ذرا کسی نے گاڑی کو ٹیک آف کر دیا یا گاڑی کا کسی سے کوئی کونا لگ گیا, دونوں ڈرائیور کھڑے ہو کے ایک دوسرے کے کپڑے پھاڑ دیں گے. یہ ہمارا حال ہے نا جھگڑوں کا. اس کے علاوہ انسان ہی انسان کو مرڈر کر دیتے ہیں. آپ یہ ہمارے کراچی میں تو ہمیں جتنا اس چیز کا پتہ ہے نا, اتنا تو پورے پاکستان میں کسی کو نہیں پتا کہ ٹارگٹ کلنگ کیا ہوتی ہے. میں تو صرف ٹارگٹ کلنگ آپ سے کہوں, آپ کو سب پتہ ہے, مجھے آگے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں. یا اسنیچنگ کیا ہوتی ہے, یا گن پوائنٹ پہ موبائل چھیننا کیا ہوتا ہے. یہ کون کر رہا ہے؟ انسان کے ساتھ کر رہا ہے.
اس نے تو کوئی عزت نہیں دی انسان نے انسانوں کو. آپ یہ دیکھیے ہم عورتوں کا یہ تقاضا ہے کہ ہم عورتیں ہیں تو ہم کو ایک مسلمان عورتوں کے لحاظ سے ایک رسپیکٹ پاکستان میں ملنی چاہیے. کتنی عورتوں کو رسپیکٹ ملی ہوئی. آپ دیکھیے اگر کوئی عورت بھی جا رہی ہو جس کو موقع ملے گا اس کا پرس بھی چھین کے لے جائے گا. ایک عورت جا رہی ہوگی جس کو موقع ملے گا اس کی بے عزتی کر دے گا. یعنی کوئی رسپیکٹ نہیں. میں انسانوں کے حوالے سے آپ کو بتا رہی ہوں کہ انسان کیا کر رہا ہے, چاہے وہ عورت ہے چاہے مرد ہے, اس کے ساتھ وہ بیسکلی کر کیا رہا ہے. پھر ایک اور چیز انسان کیا کر رہا ہے, جو سب سے اب میں امپورٹنٹ پوائنٹ آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں وہ یہ کہ گناہ کر کر کے, اپنے معبود کی نافرمانی کر کر کے, اس معبود کی جس نے انسان کے اوپر کرم کیا, اپنے آپ کو جنت کے بجائے دوزخ کا مستحق ٹھہرا رہا ہے. اس سے بڑھ کے تو برائی وہ کر ہی نہیں سکتا اپنے مالک کے ساتھ اور اپنے ساتھ وہ خود. ابن قیم, یہ بہت امام ابن قیم ہے, آپ نے نام سنا ہوگا, میں ان کو کبھی کوٹ کرتی ہوں. انہوں نے بہت ہی زبردست, ایک انگلش میں ہے, میں اس کو ٹرانسلیٹ کر کے آپ کو ان کی کوٹیشن بتا رہی ہوں کہ ان کا اسٹیٹمنٹ ہے یا قول ہے ان کا, کہ انہوں نے کہا کہ اف یو نو دا ٹرو ویلیو آف یور سیلف, یعنی اگر تمہیں اپنی صحیح وقت یا اپنی صحیح قدر تمہیں پتہ ہوتی تو تم کبھی بھی اپنے آپ کو گناہوں میں ملوث کر کے اللہ کے سامنے اپنی بے توقیری نہیں کرتے. بات سمجھ آئی آپ؟ نہیں آئی؟ اگر انسان کو اپنی صحیح وقت, صحیح ویلیو پتہ ہوتی تو وہ کبھی بھی اپنے آپ کو اللہ کے سامنے گناہ کر کے بے توقیر نہیں کرتا. بے توقیر نہیں سمجھ پا رہے ہیں. بے توقیر کا مطلب ہے بے عزتی اپنی نہیں کرتا, ڈیگریڈ نہیں کرتا. آئی سمجھ بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ کیا مطلب بتائیے, چلیں کیا سمجھ آئی, بینا بتائیں. کرمنا, اور ہم جو ہیں وہ اپنے آپ کو جس اللہ نے نعمتیں دی ان کا شکر کرنے کے بجائے ان کی ناشکری کر کے اس اللہ کے سامنے اپنے آپ کو ذلیل, خود تو ذلیل ہو ہی رہے ہیں اور اللہ کے سامنے بھی ذلیل ہو رہے ہیں, اور دیکھا جائے تو دیگر مخلوق کے سامنے بھی ہو رہے ہیں کہ وہ ہماری تابع کری بھی ہے, لیکن ہم ان جیسی حرکتیں کر رہے ہیں. بالکل, یہاں تک بالکل صحیح. ون تھنگ از مسنگ. نمبر ون بالکل ٹھیک ہے. ایک چیز مسنگ کیا ہے کہ اف یو نو دا ٹرو ورتھ آف یور سیلف, یعنی ہم نے اپنی ورتھ ہی نہیں جانی, سمجھ گئے, اس لیے اپنی قدر نہیں جانی, اپنی ورتھ ہی نہیں جانی, اس لیے پھر جو بات آپ کو سمجھ آ گئی نا, اس لیے ہم جو ہے اللہ کے سامنے اپنے آپ کو اتنا ڈیگریڈ از دا رائٹ ورڈ, بہت اچھا ورڈ ہے نا, تو بات آپ کو سمجھ آئے گی. ہیوملیشن ایکچولی ہے یہاں پہ, لیکن ڈیگریڈیشن بھی صحیح ورڈ ہے کہ ہم ڈیگریڈ کر رہے ہیں کیونکہ ہم اپنی ورتھ نہیں جانتے. یعنی مراد کیا ہے, اللہ تعالیٰ ہم پہ کرم کرنے کے لیے بیٹھے, کہتے ہیں نا کہ وہ تو مائل بکرم ہے, سائل ہی نہیں ہے. یعنی مراد کیا ہے, اللہ تعالیٰ تو ہمیں بہت اونچا مقام دینا چاہتے ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی, لیکن کیونکہ انسان اپنی ورتھ نہیں جانتا, اپنی اہمیت نہیں جانتا, اپنی قدر نہیں جانتا, اس لیے وہ کانسٹنٹلی گناہ کر کر کے اپنے آپ کو, جو میں نے آگے نہیں آپ کو بتایا کہ جنت کے بجائے دوزخ میں جانے کے لیے تیار کر رہا ہے, اللہ تعالیٰ کے آگے سرخرو ہونے کے بجائے ڈیگریڈ ہونے کی تیاریاں کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو اٹھانا چاہتا ہے اور وہ زمین سے چپکنا چاہتا ہے, جیسے کہتے ہیں نا اسفل سافلین. اللہ تعالیٰ اسے بلندی دینا چاہتا ہے. اور مجھے اس وقت سورہ اعراف کی وہ آیت یاد آ رہی ہے جس میں یہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک عالم کا ذکر کیا تھا نا, میں نے آپ لوگوں کو سمجھایا تھا کہ اس میں اس کو قرآن کا علم دیا گیا تھا اور وہ قرآن کے علم سے نکل کر بھاگ گیا. تو اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف میں یہ فرمایا, یعنی بھاگ کیا چھوڑ دیا اس سے نا, جیسے ہوتا ہے دل نہیں لگا, قرآن کہاں پڑھاتا تھا سمجھاتا تھا سب چھوڑ کے نکل گیا, دنیا کا بندہ بن گیا نا, کہ جیسے بہت کر لیا, نہیں کہتے بہت پڑھا لیا قرآن, سب چھوڑ چھاڑ دیا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تو اس کو اس کلام کے ذریعے سے بہت رفعت دینے کی, بڑی بلندی دینا چاہی تھی, لیکن وہ تو زمین کا بندہ بن گیا. اخلدا الی الارض, وہ تو زمین سے چپک کے رہ گیا. یہ یہاں پہ بڑی پرٹیننٹ آیت آ رہی ہے سورہ الاعراف کی. تو بالکل یہ والی بات ہے. مجھے اتنا زبردست ان کا یہ قول لگا نا ابن قیم کا, بڑی گہری ہے جو اس طرح کی یہ لوگ اسٹیٹمنٹس وغیرہ دیتے ہیں. تو واقعی یہی والی بات ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ, تو ایک طرف اللہ کا معاملہ دیکھیے کہ وہ تو ہمارے لیے اتنا کچھ اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں, اور ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا کر رہے ہیں, وہ اس کا ایک سمجھیے کہ المیہ یہاں سامنے رکھا جا رہا ہے. دوسرا ایک اور بات, اس کو سم اپ اگر ہم کریں تو وہ یہ ہے
کہ یہ کھلی حقیقت ہے جو پچھلی بھی ہم نے اس اینگل سے اس آیت کو دیکھا تھا پچھلی آیات کو، کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جو بھی اقتدار اگر کسی کو دیا ہے، طاقت دیا ہے، یعنی آپ سمجھے کہ حکومت دی ہے، اقتدار دیا ہے، پاور جس کو آپ کہہ لیں، یا دولت دی، نعمتیں دی، اولاد دی، گھر دیا، جو کچھ بھی دیا اللہ نے دیا، لیکن یہ اللہ کی بخشش اور کرم کا انسان شکر گزار نہیں ہوتا۔ کس طرح کہ اس سے بڑھ کر انسان کی حماقت، یعنی ایڈیوٹک اس کا ذہن یا اس کی سوچ یا اس کی جہالت ہو نہیں سکتی کہ انسان اتنے بڑے مرتبے پر فائز ہونے کے باوجود، اشرف المخلوقات ہے نا اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا، وہ فائز ہونے کے باوجود دینے والے رب کے بجائے لینے والے انسانوں کے آگے جھکا رہتا ہے، لینے والے انسانوں کی چاکری کرتا رہتا ہے۔ دنیا والے اس کے اوپر ظلم کرتے ہیں، دنیا والے اس کا استحصال کرتے ہیں، ایکسپلائٹیشن کہتے ہیں، استحصال کرتے ہیں، یا دنیا والے اس کو کھینچ کے دوزخ کی طرف لے جا رہے ہیں، انہی کے پیچھے چلتا رہتا ہے۔ ایسے ہی ہے نا، جیسے مثال یہ ہے کہ خاندان میں اگر آپ کو پتہ ہے کہ ایک جگہ بدعت کا فنکشن ہے، آپ کو پتہ ہے ایک جگہ شرک ہو رہے کا کوئی معاملہ ہے، یا آپ کو پتہ ہے کہ یہاں اسلامک کلچر ہو رہا ہے، یا وہاں پہ کوئی ناچ گانے کا پروگرام ہے، وہ لوگ کھینچ رہے ہیں دوزخ پہ لانے کے لیے، اور انسان اپنے دینے والے رب کو چھوڑ کر جو سب کچھ دے رہا ہے کیا کر رہا ہے؟ اپنے جیسے حقیر انسان، لینے والے کون ہوتے ہیں؟ جو آپ سے ہر وقت کوئی نہ کوئی ایکسپیکٹیشن رکھتے ہیں، تو لینے والے انسان کے پیچھے چل پڑتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے، بس صحیح ہے نا، جو تم کہو گے میں وہ کروں گا۔ کیسا رب اور کون سا رب نا، یعنی کہتے تو نہیں ہیں لیکن عملی طور پہ یہی ثبوت دیتے ہیں۔ اچھا، اب اس کا جو اگلا حصہ ہے اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ ہم نے تمہیں پاکیزہ چیزوں سے رزق دیا اور خشکی اور تری میں تمہیں سواریاں دی۔ تو اب یہاں پہ ہم تھوڑا سا اس اینگل کو بھی دیکھ لیتے ہیں کہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ایک اور کرم جو کیا ہے، اسی آیت میں آ رہا ہے کرم کی قسم، کہ غذا کا بہترین حصہ انسان کھاتا ہے اور چھلکا اور بیج جانور کھاتے ہیں۔ یہی اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے یعنی یہ طریقہ رکھ دیا ہے کہ ہمارا جو بچا کچا جو ہوتا ہے نا گھر میں چیزیں ہوتی ہیں، آپ دیکھیے آپ جانوروں کو ڈال دیتے ہیں، وہ کھا لیتے ہیں، ان کا کھانا وہ بن جاتا ہے۔ تو یہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تمہیں انسانوں کو پاکیزہ رزق دیا اور انہیں خشکی اور تری میں سواریاں دیں۔ پچھلی بھی ہم نے بات کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے پلین سے لے کے اور ایک سے ایک جو ہے وہ چیزیں دنیا میں، گاڑیاں اور لیٹسٹ گاڑیاں اور ٹرین اور کتنے سارے اللہ تعالیٰ نے ذرائع بنا دیے، جو تم افورڈ کر سکتے ہو تم اس میں سفر کرو، کتنی ورائٹی ہے۔ تو یہ اللہ نے نعمت دی اور بہت ساری مخلوقات پہ فوقیت دی۔ آپ یہ دیکھیے کہ اس طرح سے رزقناہم جو ہے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے رزق دیا۔ رزق میں ذرا آپ دیکھیے کیا کیا آتا ہے، غلے بھی آ جاتے ہیں، میوہ جات بھی، ابھی ٹھنڈ گزری ہے، آپ ذرا دیکھ لیجئے کہ کتنے میوے، ڈرائی فروٹس ہیں جن کی بات ہم کر رہے ہیں، کہ کوئی ایک ڈرائی فروٹ نہیں ہے، کشمش بھی ہے، اخروٹ بھی ہے، مونگ پھلی، سستی چیزیں بھی ہیں اور مہنگی بھی۔ اگر آپ دیکھ لیجئے چلغوزے ہو گئے یا والنٹس ہو گئے یا کاجو وغیرہ ہو گیا، یہ بھی اس کے اندر آ گئے رزقناہم کے اندر۔ پھر اتنے زبردست قسم کے پھل بھی آ گئے، چاول بھی آ گیا، آٹا بھی آ گیا، دالیں بھی آ گئیں، اور ہر ایک کا مزہ مختلف ہے۔ آج اگر آپ نے دالیں ہی آپ دیکھیں، اس دن اتفاق سے میں دالیں لینے گئی ہوئی تھی، آپ یقین کریں کہ مجھے ایسے خیال آ رہا تھا کہ جیسے ہم سب کا ہم ٹپیکل کچھ دالیں کھاتے ہیں نا، مجھے آپ لوگوں کا نہیں پتا، جیسے ایک ہوتا ہے نا ہمارے ہاں ہر ایک کے گھر میں ہوتا ہے نا کہ جیسے مونگ مسور یا اس طرح کی کچھ ٹپیکل دالیں ہوتی ہیں۔ تو میں اس دن دیکھ رہی تھی، میں نے کہا کہ اور یہ دالیں اور بھی بہت ساری رکھی تھیں، آپ یقین کریں کہ ان میں سے کچھ دالیں ایسی تھیں میں نے کبھی نہیں کھائی اور مجھے ان کا نام بھی نہیں پتا تھا۔ تو میں اس وقت یہ سوچ رہی تھی کہ اللہ کی کتنی، اگر ہم دالوں میں ہی دیکھیں تو کتنی نعمتیں کہ ہم جن سے اور مزید فائدہ اٹھا سکتے ہیں، لیکن ہمارا جو وہ ایک مائنڈ سیٹ ہوتا ہے نا، جو آ رہی ہے ہمیشہ سے گھروں میں آ رہی ہے، بس وہی آ رہی ہے۔ یا ارہر کی دال میں آپ سے کہوں تو آپ لوگ کو بہت کم لوگوں کا ارہر کی دال کا پتہ ہوگا، پتہ ہے کسی کو؟ اچھا چلیں، مجھے بڑی خوشی ہوئی کسی نے کچھ ذکر کیا، کیونکہ میں ایک دفعہ لاہور گئی تو میں نے ارہر کی دال کا ذکر کیا تو انہوں نے کہا ہمارے ہاں تو جانور کھاتے ہیں ارہر کی دال، تو میں اتنی شرمندہ ہو گئی، میں نے کہا ہمارے ہاں تو روز پکتی ہے ارہر کی دال تو میں نے کہا ہمارے تو امی اور ہم تو اس کے بغیر رہ نہیں سکتے، ارہر کی دال کے بغیر۔ تو آپ لوگ بتا رہے ہیں تو مجھے بڑی خوشی ہوئی، ورنہ لوگ نہیں سمجھتے ارہر کی دال کیا ہے، کیا مطلب کون سی دال ہے یا اس کی کیا اہمیت ہے نا، تو ملتی بھی نہیں ہے اتنی اچھی،
یہاں یعنی بڑی مشکل سے اچھی ملتی ہے نا. تو وہی میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ اس میں آپ ذرا دیکھیں لذتیں الگ, جو میں آپ کو بتا رہی ہوں نا کہ آپ ایکسپلور کریں تو آپ اور دالیں جیسے ہم نہیں بناتے کبھی آپ بنائیں ان کا مزہ بالکل الگ. ارہر کی دال کا الگ مزہ ہے, مونگ کی دال کا الگ ہے, مسور کا الگ ہے, آپ مکس کر لیں تو الگ ہے. ان سب کو ملا کے حلیم بنا دیں تو وہ بالکل ہی ڈفرینٹ مزہ, وہ اور یعنی مزے کی ہوتی جائے گی نا. تو آپ یہ دیکھیے کوئی یعنی رزقناہم اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے, لیکن رزق کے اندر بھی وہ تو ہم نے پہلے براڈ اس کے معنی کہتے ہیں, رزق کے اندر بھی کیا کیا چیزیں, پھلوں میں بھی آپ دیکھ لیجئے, سبزیاں بھی آپ دیکھ لیجئے. اب سبزی میں ہی آپ دیکھیے کتنی سبزیاں ایسی ہیں کہ ہم لوگوں نے نام بھی نہیں سنا ہوتا. جیسے بیل ایک سبزی ہے, آپ نے سنا ہے کبھی نام؟ نہیں سنا نا. آپ سوچیں, جبکہ گھروں میں لگی ہوئی, میری اپنی کزن ہے, مجھے تو اس طرح پتہ چلا ان کے گھر میں لگتی ہے نا. یہ انڈیا کی ہے, یہ ایک انڈیا کی سبزی ہے کتھل, سنا ہوا ہے آپ نے نام؟ اچھا, تو وہی میں نے آپ سے کہا کہ کتھل اب انڈیا میں جن کے لوگ ہو جاتے ہیں وہ منگواتے ہیں ان سے بڑے شوق سے نا. تو یعنی ایسی ایسی چیزیں, ایسی ایسی اللہ تعالیٰ نے نعمتیں رکھی ہیں کہ یعنی کیا کہتے ہیں نا, تم کس کس اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو ٹھکراؤ گے, کیا کیا نعمتوں کا تم ذکر نہیں کرو گے نا. مشروبات بالکل, ابھی تو ہم آئے نہیں اس پہ, بالکل مشروبات پہ پھر آپ آ جائیں. پھر اب یہ جو جیسے کہہ رہی ہے مٹھائیوں پر آپ آ جائیں. اور پھر ابھی ہم نے کھانے کی ڈشز کی تو بات ہی نہیں کی نا, ہم نے تو گوشت کو یہ بڑی بڑی چیزیں کر رہے ہیں. اب ان سے کیا کیا چیزیں بنتی ہیں وہ تو ہزاروں چیزیں آپ بنا لیں. گوشت کو مکس کر کے دالوں کے ساتھ بنا لیں, الگ بنا لیں, سیپریٹ بنا لیں, ملا شب دیگ بنا دیں جس میں سب کچھ ہوتا ہے. تو لمٹ نہیں ہے نا, واقعی کوئی لمٹ اللہ کی نعمتوں کی نہیں. بہت اچھی آپ نے بات کی کہ یہ تو ہمارے کھانے, دیسی کھانے. اب اگر ہم چائنا چلے جائیں, واقعی وہ تو ہمیں تو سمجھ ہی نہ آئے, کیونکہ آپ کو پتا ہے نا ہمارا چائنیز فوڈ ان کا جیسا نہیں ہوتا. ہم نے تو اس کو پاکستانی چائنیز بنا دیا ہے نا, ان کا تو بالکل ہی مختلف ہے. آپ امریکہ چلے جائیں, ان کی اتنے کھانے اور چیزیں ایسی ہیں کہ ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی کہ ہیں کیا یہ. گن نہیں سکتے, بس یہی بات ہے. یہ جو قرآن میں آیت آتی ہے نا کہ اللہ کی بے شک اتنی نعمتیں ہیں کہ تم گننا بھی چاہو تو گن نہیں سکتے. واقعی آپ اس وقت دیکھیے ہم لوگ ایک کوشش کر رہے ہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ کی آیت ہے نا, تو اسی لیے میں کچھ چیزوں کے اوپر ضرورت ہوتی نہیں اتنی ایمفسائز کرنے کی, لیکن میں اسی لیے کرتی ہوں کیونکہ یہی چیز نا پھر ہمیں ہلاتی ہیں تھوڑا. کیونکہ ایک تو کیجول گزر جائے آدمی کہہ کے, اور ایک تھوڑا اس پہ غور کرے, غور و فکر یہ ہوتا ہے. تو واقعی ہم گن نہیں سکتے. اگر ہم یہ پوری کلاس بھی اس پر ختم کر دیں نا نعمتوں کی, اور میں آپ لوگوں سے لکھنا بھی شروع کریں, رجسٹر شاید ختم ہو جائیں ڈشز اور اللہ کی نعمتیں اور کھانے کی. ابھی ہم اور نہیں کر رہے, ہم تو رزقناہم ہی پر ابھی بیٹھے ہوئے ہیں, رزق پہ ہی بیٹھے ہوئے ہیں, ختم جو ہے نا ہو نہیں سکتی. اور وہی جو اب یہ جیسے مشروبات کی بات کر رہی ہیں, اچھا پھر آپ آ جائیں سویٹ ڈشز پہ, ان کی کوئی انتہا ہے, کوئی لمٹ ہے؟ سیلڈ, بالکل بہت اچھا آپ نے کہا کہ اب تو ہم نے صرف سبزی کہہ دیا نا, سبزیوں کی قسم الگ, پھر سیلڈس الگ جو اب ان میں ورائٹی آ گئی ہے سیلڈس میں. پھر میٹھے میں آئس کریم کو ہی لے لیجئے, کون سا ایسا فلیور ہے جو آج موجود نہیں ہے, آپ یو نیم اٹ, اور وہ فلیور بنا ہوا ہوتا ہے آئس کریم کی دکان پہ. تو واقعی میں کہہ رہی ہوں کہ بس کبھی کبھی نا انسان جیسے بس اتنا مروب ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے آگے کہ کہتا ہے بس سب کچھ ہے بھی نہیں, کچھ نہیں بول سکتا اس کے آگے, اتنی نعمتیں. بہت ویری گڈ, بالکل. جو بینا بات کہہ رہی ہیں آپ, یہ دیکھیے قورمہ جو ہے, اگر آپ بیسکلی قورمے کا مسالہ دیکھیں, وہی ٹپیکل مسالے سے بریانی بھی بن جائے گی, اسی قورمے کے مسالے سے سبزی بھی گیلی والی جس کو کہتے ہیں وہ بن جائے گی. واقعی وہ 4 5 6 ہی چیزیں ہمارے بیسک ہوتی ہیں, اور آپ ڈالنا چاہیں ڈالیں, لیکن بیسک چیزوں سے ہی نہ جانے کتنی ڈشز بن جاتی ہیں. اور پھر جو ابھی آپ نے کہا مجھے ایک دم خیال آیا کہ جو ہم مسالے ڈالتے ہیں, مسالے کتنے ہیں, جیسے یہ بادبان کا پھول اور اس طرح کی جو چیزیں, یہ تو کتنی ان یوزول, کتنی ڈفرینٹ ہے. ایک تو ٹپیکل مسالے وہ ہمیں سب پتہ ہیں, لیکن کچھ چیزیں ایسی کہ وہ اور زیادہ مزے میں اضافہ کرتی ہیں, اور اتنی خوبصورت, جیسے بادبان کا پھولا ویسے دیکھیے خوبصورت بھی کتنا لگتا ہے. اور ایک سے ایک اسپائسیز آپ لینے جائیں, اچار, چٹنیاں, روٹیاں بالکل صحیح کہہ رہی ہیں کہ روٹیاں ہی اگر ہم لوگ گنیں تو یہ تو ہمارے اوپر ہے کہ ہم روٹی صرف اس کی کھاتے ہیں, آٹے کی, گیہوں کی, لیکن اس کے باوجود واقعی آپ اور ہر روٹی کا مزہ الگ. اگر بیسن کی بات کریں کیا ٹیسٹ اس کا, مکئی کی کریں تو کیا مزہ اس کا, چاول کے آٹے سے کتنی چیزیں بن جاتی ہیں,
پاپڑ اس طرح کی چیزوں کو آپ دیکھ لیجیے. پاپڑ کی اقسام, مطلب میں تو وہی کہہ رہی ہوں, بس ہو جاتا ہے دل, مطلب سمجھ نہیں آ رہا کہ کہاں شروع کرے کہاں جائے. اچھا پھر ابھی آپ آ جائیے برگرز پہ آ جائیے. جو لمٹ ہے برگرز کی, اتنی بڑی بڑی چینس ہیں, لیکن اگر آپ جن کا برگر کھائیں ان کا ٹیسٹ آپ کو فرق ملے گا کمپلیٹ. چکن کی جو ورائٹی ہوتی ہیں, جس برانڈ کی بھی آپ کھائیں, یعنی باہر کی جو چینس ہیں ان کا جو چکن کا یعنی مزہ ہے وہ فرق, حالانکہ ہے وہی چکن جیسے ابھی ہم بات کر رہے ہیں, ہے وہی چیز. پیزاز ہیں کہنے کو پیزا نام ہے, مزے فرق ہیں. آپ انہی کی یعنی اس میں دیکھ لیجئے کہ نام الگ ہے, نہ صرف یہ کہ اور مزہ بھی فرق ہے. تو میں کہتی ہوں واقعی کیا ہمارا رب ہے, کیا کچھ ہمارے رب نے ہمارے لیے مسخر کر دیا ہے. دنیا کی چیزیں, نعمتیں, رزق, جس کو کہتے ہیں مینس آف ٹرانسپورٹیشن, مطلب یوں نیم اٹنا کیا چیز ہمیں اللہ نے نہیں دی. اور میں نے جو ابھی آپ کو اوپر بتایا پوری کائنات ہماری چاکری میں لگی ہے. اگر ہم ایک پارک میں چلے جائیں یا آپ اپنے گھر میں لان میں جا کے بیٹھ جائیں یا آپ اپنے کہیں چھوٹا سا بھی آپ کا باہر گھر کے باہر بھی چھوٹی سی جگہ ہے لان کی, تو آپ ذرا پودوں کو ہی دیکھ دیکھ کے دل خوش ہوتا رہتا ہے. کس کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنائے؟ کوئی بکری اور گائے تو نہیں دیکھتی پودوں کو, تو برباد کرتی ہے نا. تو ہمارے لیے یہ تو ہم انسانوں کے ایستھیٹک سینس کا بھی اللہ تعالیٰ نے خیال کیا. جتنا سودنگ آپ یہ دیکھیں کہ سمندر کی جگہ یہ جو سی سائڈ ہوتا ہے یا پارکس ہوتے ہیں, یہ اتنا سودنگ ہوتے ہیں, اتنا یہ جو فارم ہاؤسز ہوتے ہیں, تو یہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے آپ کے لیے باعث اجر و ثواب بنا دیا ہے وہاں جانا. کائنات کی ایسی مقامات پہ اگر آپ جاتے ہیں اور وہاں جا کے آپ سبحان اللہ بھی کہہ دیتے ہیں, آپ کا وہاں جانا ورت ہو گیا. آپ کو پتہ ہے یہ بات, اس لیے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کی کائنات کو اپریشیٹ کیا, اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا ہے کہ تم کائنات کے اوپر غور و فکر کرو. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ نے باعث اجر و ثواب بنا دیا. ہر چیز کوئی گناہ تھوڑی ہے جو ہم یہ سمجھتے ہیں نا, ہم دین میں آئیں تو ہمارے لیے تو کوئی خوشی نہیں ہے, کوئی ہمارے لیے جیسے غلط ایک شیطان ہمیں سکھاتا ہے. تو کتنی چیزیں اللہ تعالیٰ نے جائز رکھ دی ہیں جس میں کہ ہم خوشیاں تلاش کر سکتے ہیں, اور اس میں ہم اپنے لیے باعث اجر و ثواب بنا سکتے ہیں. آپ کبھی ہل اسٹیشن جائیں, مری جائیں, تو وہاں جا کے اگر آپ وہاں پہ راستے میں ہی آپ کائنات پہ دیکھ کے اور آپ وہاں پر تعریف کر رہی ہیں اس کی درختوں کی, اور آپ سبحان اللہ کہہ رہی ہیں, الحمدللہ کہہ رہی ہیں, اور آپ یہ بھی کہہ رہی ہیں کہ کیا اللہ نے, بس اللہ کا نام لے لیجئے کہ یہ آپ کہہ رہی ہیں اللہ تعالیٰ نے کیا خوبصورت یہ جگہ بنائی, بجائے اس کے کہ آپ صرف یہ کہتی رہیں کہ مری کتنا خوبصورت ہے, بس اس کو یہ ایک جملہ آپ کو چینج کرنا ہے اجر کمانے کے لیے. تو یہ آپ کے لیے باعث اجر ہے. کوئی اللہ نے سختی نہیں رکھی کہ تمہارے لیے حرام ہے کہیں گھومنا پھرنا, اللہ نہ کرے, کچھ نہیں اللہ تعالیٰ نے. اور وہی اللہ تعالیٰ نے کھانے میں بھی کیا فرمایا, کھاؤ پیو اسراف نہیں کرو, دیٹس اٹ. یعنی کیا مراد ہے, یہ جتنی نعمتیں اللہ نے دی ہیں ان کو تم برتو, کوئی پرابلم نہیں ہے. جو موسم کے پھل ہیں اللہ تعالیٰ نے کہیں نہیں کہہ دیا کہ اگر چیریز آ گئی اور مہنگی ہیں تو تمہارے لیے حرام ہے کہ تم نے پیسے اس میں لگا دی, کہیں نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے. آم کا موسم آیا ہے تو اگر بیسٹ کوالٹی کے آم تم خریدو, کہیں نہیں اللہ تعالیٰ نے کر دیا کہ حرام کر دیا. تو کتنی اللہ نے نعمتیں دی ہیں, اس طرف ہماری نظر نہیں جاتی. اور اللہ تعالیٰ نے اگر قرآن میں چھوٹی موٹی 3-4 گنی ہوئی چیزوں پہ پابندی لگائی ہے, اس کا ہی رونا لے کے بیٹھے رہتے ہیں. ہے کہ نہیں, آپ مجھے بتائیے. 2-3 چیزیں ہیں قرآن میں جن کا رونا جو ہے نا وہ ختم نہیں ہوتا. بتائیں گے آپ لوگوں میں سے کیا چیزیں ہیں؟ شراب جوا چھوڑیں آپ, تو نہیں, آپ کا مسئلہ نہیں ہے. میں یہی گیس کروا رہی ہوں, بتائیے کیا ہے. حجاب سب سے زیادہ آپ کو, اس کی کوئی آپ کو نہیں لگ رہا ہے نا, بالکل وہی میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ 2-3 اللہ تعالیٰ نے موٹی موٹی پابندیاں لگائی ہیں. 2-3 موٹی موٹی. سود ہے, مطلب مردوں کے لیے سود ایک بہت بڑی چیز ہے, اور عورتوں کے لیے حجاب ہے. صحیح ہے, دو چیزوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک طرح سے ایک حکم دے دیا. ان 2 کے رونے پر اور ان 2 کے حکم پہ اللہ تعالیٰ کی ساری نعمتیں سب چیز کو پیچھے ڈال دیتے ہیں, سارا غم اس کا پال کے بیٹھ جائے. کیونکہ باقی تو ہمارا دیکھیے میجورٹی, اللہ کا شکر, میجورٹی کا مسئلہ شراب پینا نہیں ہے, زنا کرنا نہیں ہے. آئی تھنک آئی ایم رائٹ, ٹھیک ہے نا. ہاں تو الحمدللہ نا. لیکن یہ ہاں 2 چیزیں موٹی موٹی ہیں. آج کہتے ہیں نا سود کا بھی ایشو بہت ہے اور حجاب کا بھی بہت ہے. تو اگر آپ اوور آل دیکھیں اور قرآن میں کیا ہے اور کیا چیز ہے جو ہم عمل نہیں کر سکتے, بتا دیں مجھے کیا چیز ہے. دیکھیں نا بچے, ابھی ہم نے 10 کمانڈمنٹس دیکھے تھے, تھوڑا سا ہم اس کے اوپر غور کر لیں. مثال کے طور پہ بچے کا ابورٹ کرانا, اللہ نہ کرے ہر ماں نہیں کرا رہی ہے, یہ ہر ایک کا کامن مسئلہ نہیں ہے, ہر ایک تھوڑی اس گناہ میں انوالوڈ ہے کہ نہیں ہے نا.
اور اللہ تعالیٰ نے جیسے مثال کے طور پہ جھوٹ منع کیا تو یہ کوئی ایسی چیز بھی نہیں ہے کہ ہمیں کوئی اعتراض ہونا چاہیے. بھائی آہستہ آہستہ انسان پریکٹس کرے جھوٹ بولنا چھوڑ سکتا ہے. میں احکامات کی آپ کو چھوٹی چھوٹی بات کر رہی ہوں نا. وعدہ خلافی اللہ تعالیٰ نے منع کیا, کوئی ایسی بڑی بات نہیں, ہم وعدے کا پاس رکھ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہاں تک کہہ دیا کہ اگر تمہیں گناہ کا اندیشہ ہو تو تم بالکل جسے کہتے ہیں نا پکی بات نہ کرو. یعنی علماء یہ کہتے ہیں وعدہ خلافی سے بچنے کے لیے آپ یہ کہہ دیں کہ I'll be there around 5. ٹھیک ہے, یعنی کیا مراد ہوگی, آس پاس 5 کے میں وہاں پہنچ جاؤں گا. تو اب آپ گناہ کے زمرے میں نہیں آئیں گے, یعنی آپ آگے ہو گئے پیچھے ہو گئے تو یعنی آپ وہاں پہنچ گئے, وعدہ خلافی آپ کی نہیں ہوئی. تو یہ تو چیزیں ویسے بھی بہت ایزی ہیں, کوئی اتنی کوئی ایشوز نہیں ہے, ہم آرام سے اس کے اوپر قابو پا سکتے ہیں نا. تو اگر آپ اوور آل دیکھیں نا, بڑی بڑی چیزیں جو ہے سود ہیں اور حجاب ہے, جس کی وجہ سے میجورٹی لوگ جو ہے نا قرآن کے پاس نہیں پھٹکتے ہیں, ان 2 چیزوں کی وجہ سے. اور باقی تو آپ مجھے اور بتا دیجئے, آپ غور کیجئے, آپ بھی قرآن پڑھتے ہیں نا, آپ مجھے بتا دیجئے اور اس کے علاوہ کون سی چیز ہے جو بہت مشکل ان کے لیے ہوگی. میں وہ نہیں کہہ رہی, جیسے آپ نے شراب کا ذکر کیا, زنا کا کیا, ظاہر ہے جو لوگ اس میں انوالوڈ ہیں ان کے لیے تو ہے بالکل وہ چیز, یعنی جس کی وجہ سے وہ پاس نہیں آتے. جیسے اب ایکٹر ایکٹریسز ہیں, وہ کس طرح سے اللہ کے اس حکم کو مان سکیں گے نا, ان کی تو لائف ہی ہو تو اسٹیج پر یہ کام کر رہے ہیں تو ان کی بات الگ ہے. لیکن میں ایک ایوریج مسلمانوں کی بات کر رہی ہوں کہ ایسا قرآن پہ عمل کرنا یقین کریں امپاسبل نہیں ہے. اگر ایسا ہوتا تو اللہ تعالیٰ قرآن میں نہیں فرماتے کہ ہم نے قرآن کو تمہارے لیے آسان کر دیا ہے, کوئی اس کو جو ہے اس کو قبول کرنے والا, اس کو پڑھنے والا, اس کو توجہ دینے والا. جی نہیں, وہی میں نے بتایا آپ کو, بالکل میں کہہ رہی ہوں, میں آپ کو وہی بتا رہی ہوں. لیکن میرا مطلب ہے ہاں چلیں تیسری چیز ہم انٹرٹینمنٹ لے لیں, ٹھیک کہہ رہی ہیں, ان 2 کے علاوہ نہیں وہ نہیں ہم لے رہے, وہ بھی ریئر ہیں لوگ, مطلب ریئر میں نہیں کہہ رہی, میرا مطلب ہے وہ ایک الگ کیٹیگری ہے. میں نا ایک ایوریج مسلمانوں کی بات کر رہی ہوں, ایوریج جو میجورٹی ہیں, تو میں ان کی بات کر رہی ہوں کہ ان کا اتنے بڑے یہ مسائل ہیں نہیں جتنا انہوں نے اس کو بنا دیا ہے. جو میں ان لوگوں کی بات کر رہی ہوں جو تھوڑے بہت دین میں داخل ہو گئے لیکن اس کے باوجود جو ہے نا وہ پھر پورے اندر نہیں آتے. میں ان کی بات زیادہ کر رہی ہوں جنہوں نے شرک بھی چھوڑ دیا, بدعت بھی چھوڑ دی, میں ان کی بات اس وقت کر رہی ہوں نا. بالکل ایگزیکٹلی. وہ تو کہتے ہیں نا کہ نیکیاں کنٹیجیس ہوتی ہیں نا, اگر آپ ایک نیکی کریں گے آپ اگلی کرتے چلے جائیں گے. لیکن میں اس وقت بات صرف آپ کو سمجھا رہی ہوں کہ اوور آل اتنا جو نیلوفر نے کہا, یس آئی ٹوٹلی ایگری ود ہر, یہ بھی بہت بڑا ایشو ہے, بالکل ہے. میں نے جو آپ سے ابھی کہا نا, حجاب, سود اور انٹرٹینمنٹ کو آپ یہ کہہ لیجئے میڈیا کے اندر پھر سب آ جائے گا. یعنی مراد کیا ہے, فلمز بھی, میوزک بھی, ڈرامے بھی, اور واٹ ایور جو بھی آج پھیلا ہوا ہے, نیٹ بھی, اس کے اندر پھر جو بھی انسان دیکھ رہا ہے. تو ہاں یہ ہے بالکل, یہ 3 چیزیں ایسی ہیں. میں آپ کو یہ کہنا یہ چاہ رہی ہوں کہ جس کی بنا پر لوگ اللہ کے اور نعمتوں کو اور اللہ کے اور احسانات کو پیچھے ڈال دیتے ہیں, اور ان 3 چیزوں کی وجہ سے دین میں نہیں آتے. یہ ہم دیکھ رہے ہیں اس وقت بیسکلی. چلیں آگے دیکھتے ہیں, آیت نمبر ہے 71. یوم ندعو کل اناس بامامہم فمن اوتی کتابہ بیمینہ فاولئک یقرؤون کتابہم ولا یظلمون فتیلا. پھر خیال کرو اس دن کا جب کہ ہم ہر انسانی گروہ کو اس کے پیشوا کے ساتھ بلائیں گے. اس وقت جن لوگوں کو ان کا نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا گیا وہ اپنا کارنامہ پڑھیں گے اور ان پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں ہوگا. اب یہاں پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ذکر کیا جا رہا ہے قیامت کے دن کا, اور بتایا جا رہا ہے کہ قیامت کے دن کیا ہوگا. دوبارہ سے گرافک ایک ویوڈ پکچر آپ سمجھیں آپ کے سامنے آ رہی ہے, جس میں کہ آپ امیجنیشن اپنی کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس دن کیا ہوگا, ہر انسانی گروہ کو اس کے پیشوا کے ساتھ بلائیں گے. پیشوا کسے کہتے ہیں؟ امام, لیڈر. ٹھیک, تو یعنی مراد کیا ہے کہ قیامت کے دن ہر امت اپنے امام, اپنے لیڈر, اپنے انبیاء کے پیچھے چلے گی. جیسے مثال کے طور پہ ہم مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں, ہم کس کے پیچھے ہونا چاہیے؟ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے.
تو اللہ تعالیٰ نے ایک نقشہ کھینچا اور اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے مراد یہ کہ تم جس کی پیروی کرو گے، جس کو تم نے لیڈر بنایا، جس کو تم نے اپنا گائیڈ بنایا، قیامت کے دن اس کے انڈر ہی تم ہوگے، انہی کے پیچھے لائن بنائے ہوئے آؤ گے، انہی کے ساتھ تمہیں بلایا جائے گا، انہی کے ساتھ تمہارا نام لیا جائے گا. تو یہ معمولی بات نہیں ہے. تو انسان جو ہے جب دنیا میں کسی کو فالو کرے تو اچھی طریقے سے دیکھ لے کہ میں جس کو فالو کر رہا ہوں وہ مجھے کہاں لے جا رہا ہے، کس مقام پہ لے کے جا رہا ہے، اللہ سے جوڑ رہا ہے یا اللہ سے دور لے جا رہا ہے، یا اپنے سے جوڑ رہا ہے، یا اس کے کوئی ویسٹڈ انٹرسٹ تو نہیں ہے کہ جس کی بنا پر اس نے مجھے اپنے راہ پہ چلانے کی کوشش کر رہا ہے، کچھ اپنا اس کا سیلفش موٹیو تو نہیں ہے. تو یہ تمام چیزوں کا انسان اچھی طریقے سے اطمینان کر لے. دوسری بات کیا ہے، کچھ علماء نے بھی اس کے معنی لیے ہیں، یہ لیے ہیں، ایک تو میں نے آپ کو بتا دیا نا امام. کچھ علماء نے اس کے معنی یہ لیے ہیں کہ اس سے مراد نامہ اعمال ہے، یعنی مراد یہ ہے کہ قیامت کے دن انسان جو ہے وہ اپنے نامہ اعمال کے ساتھ یعنی کہ اٹھایا جائے گا. مراد کیا ہوگا، اس کے ہاتھ میں نامہ اعمال ہوگا، جیسے ایک گائیڈ کے ساتھ اٹھائے جائیں گے نا، کیا کہا جا رہا ہے کہ گائیڈ ہے اس کے پیچھے لوگ ہوں گے. تو کچھ نے اس سے مراد نامہ اعمال لیا ہے، یعنی انسان کو جب کھڑا کیا جائے گا تو فوراً اس کے ہاتھ میں نامہ اعمال دے دیا جائے گا، اس کے ساتھ وہ اٹھے گا. یعنی اگر ایک آدمی کھڑا ہوا ہے تو وہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ نامہ اعمال اس کے ہاتھ میں نہ ہو. تو دو معنی اس کے یہاں پر کیے گئے. اور ویسے بھی آگے آپ ترجمے میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں بتایا جا رہا ہے کہ جس کو اس کا نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا گیا تو وہ اپنا کارنامہ پڑھے گا. یعنی پتہ یہ چلا کہ جن کے نامہ اعمال برے ہوں گے یا وہ فیلئرز میں سے ہوں گے تو ایک تو ان کے الٹے ہاتھ میں ان کا نامہ اعمال دیا جائے گا اور پیٹھ کی طرف سے دیا جائے گا، فرنٹ سے نہیں دیا جائے گا. جن کے نامہ اعمال بیسٹ ہوں گے یا وہ پوزیشن ہولڈرز ہوں گے یا وہ اے گریڈرز ہوں گے، ان کا نامہ اعمال سامنے سے فرنٹ سے دیا جائے گا. یہ بھی ایک فرق ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ ایک اور بات ہمیں یہ پتہ چلتی ہے کہ یہ جو بات آ رہی ہے نا کہ ہم پیشوا کے ساتھ بلائیں گے، تو اس کے بارے میں ایک حدیث ہمیں ملتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے اچھے نام رکھو اس لیے کہ قیامت کے دن تم اپنے اور اپنے باپوں کے نام کے ساتھ پکارے جاؤ گے. تو یہ جو ایک ہمارے ذہن میں ایک سوچ ہے کہ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی ماؤں کے نام سے پکارے جائیں گے. آپ کو معلوم ہے یہ بات؟ کیا معلوم؟ ہم اپنے اب آپ یہ حدیث سے یہ بات سمجھ لیجئے کہ قیامت کے دن ہم اپنے باپوں کے نام سے پکارے جائیں گے. اسی لیے جو بعض دفعہ لوگ یہ سوال کرتے ہیں اور بہت اس کے اوپر کنٹروورسی بھی اٹھتی رہتی ہے کہ عورتوں کو اپنے ہسبینڈ کا نام ساتھ لگانا چاہیے یا نہیں لگانا چاہیے. تو یہی وہ حدیث ہے جس کی بنا پر یہ کہا جاتا ہے کہ بہتر یہ طریقہ کار ہے اس حدیث کی دلیل کے طور پر کہ ایک عورت کو شادی کے بعد اپنا نام چینج، اپنے ہسبینڈ کا نام نہیں چینج کرنا چاہیے بلکہ اپنے باپ کا نام رہنے دینا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ قیامت کے دن ہم میں سے سب اپنے اور اپنے باپ کے نام سے پکارے جائیں گے. جیسے مثال کے طور پہ اگر میں اپنا نام لیتی ہوں تو میرا نام منزہ الوی کے نام سے پکارا جائے گا، منزہ ریاض کے نام سے نہیں پکارا جائے گا. ریاض میرے ہسبینڈ کا نام ہے. مراد یہ سمجھ آئیے آپ کو بات، یہ مراد ہے. تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ اس میں آپ کو یہ نہیں کہوں گی کہ مجھ سے کوئی یہ نہ پوچھے، فتویٰ نہ مانگے. یہ حرام اور حلال کی میں بات نہیں کر رہی، کیونکہ کچھ لوگ اپنا نام فار سم ریزنس، اپنے پاسپورٹ ریزن، یہ ریزن وہ ریزن کی وجہ سے اپنے ہسبینڈ کا لگا لیتے ہیں یا باہر کے مسائل کی وجہ سے لگا لیتے ہیں. لیکن جو نہیں لگاتے جیسے ڈاکٹر فرحت ہیں، فرحت ہاشمی، اب ہاشمی جو ہے وہ ان کے والد کا نام ہے اور ان کے ہسبینڈ کا نام ہے ادریس زبیر، تو انہوں نے تو نہیں لگایا ہوا ہے فرحت زبیر. تو وہی مراد ہے یہاں پہ کہ بہتر یہ دلیل ہے جو آپ نے پچھلے دنوں سنا ہوگا نا کہ لوگوں نے واٹس ایپ وغیرہ پہ بھی ڈالا ہوا تھا اور اس طرح کی باتیں ڈالی تھی. لیکن ایک بات یاد رکھیے گا کہ دیکھیں کچھ چیزیں نا حرام کے سیکشن میں نہیں جاتی ہیں. حرام تو شراب ہے، ٹھیک، حرام زنا ہے، حرام سود ہے، حرام جوا ہے،
تو یہ چیز جو ہے نا حرام نہیں ہے. میں صرف آپ کو ایک بیلنس ایٹیٹیوڈ دے رہی ہوں کیونکہ یہی پھر ہمیں مسئلہ ہو جاتا ہے. اب مثال کے طور پہ عورت کا جماعت سے نماز پڑھنا, اب ہم سب یہاں موجود ہیں, یہ کوئی فرض نہیں ہے, ٹھیک ہے, کوئی یہ فرض نہیں ہے ہمارے اوپر کہ ہم سب یہاں نماز, اگر ہم نے نہیں پڑھی تو بس ہم کسی اور گروہ کے ہیں, ہم کسی اور فقہ کے ہیں اور ہم نے کوئی بہت برا کام کر دیا, کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہم یہاں اسی لیے نہیں پڑھاتے ہیں بھیا کنٹروورسی بلا جائے, کیا ضرورت ہے. کوئی لوگ کمفرٹیبل ہوتے ہیں جماعت کے ساتھ, عورت کے ساتھ, کوئی کہتے ہیں نہیں پڑھنا, بھیا آپ نہیں پڑھنا چاہتے نہ پڑھیں, لیکن جو پڑھ رہا ہے اس کو بھی کچھ نہ کہیں. تو اسی طرح یہ بات ہے کہ اگر کوئی اپنے باپ کے نام کو کنٹینیو کرنا چاہتا ہے تو ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ہم اس کو کرٹیسائز کریں. اب کسی کی مجبوری تھی, آپ میں سے بہت سارے لوگ ہیں ان کے نام چینج ہو چکے ہسبینڈ کی طرف سے, اب ان کی ایک مجبوری ہے, ٹھیک ہے فائن, کوئی بات نہیں, کوئی حرام کام اللہ نہ کرے, نہیں کر رہے وہ, کوئی اللہ تعالیٰ ان کو پکڑے گا نہیں اس چیز کے اوپر. بات سمجھ آئی؟ ہاں ٹھیک ہے, کچھ چیزوں میں ظاہر ہے اجر اور ثواب بڑھ گیا, وہ نہیں ملے گا, اجر تھوڑا سا کھو گیا, لیکن اگر مجبوریاں ہیں اور مسائل ہیں تو انسان نہ کرائے. لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ جا کے نادرا میں جا کے کروا کے آ جاتے ہیں, تھوڑا سا ہیسل ہے لیکن ہو جاتا ہے. اگر کرنا چاہیں دوبارہ سے اپنا نام نا فادر کا لگوانا چاہیں تو کچھ لوگ اس بنا کے اوپر کروانا چاہتے ہیں تو وہ کروا بھی لیں, کوئی اس میں مذائقہ نہیں ہے. تو بہرحال یہاں جو اصل بات ہو رہی ہے وہ یہی ہو رہی ہے کہ قیامت کے دن دو باتیں ہمیں پتہ چل رہی ہیں. ایک تو اپنے رہنما کے ساتھ اٹھنا, جن میں کہ ہم اپنے یعنی انبیاء کا اگر نام لیں, نبی کا نام لیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے گا. اس کے علاوہ بھی جس کی دنیا میں انسان نے پیروی کی تو وہ اسی گروپ میں ہوگا, ایک ہی گروپ ہوگا نا جن کی پیروی کی ہوگی. اور دوسری بات یہ ہے کہ نامہ اعمال کے بغیر کوئی انسان وہاں کھڑا نہیں ہو سکتا. ہر ایک کے ہاتھ میں نامہ اعمال ہوگا, چاہے وہ اچھا ہو چاہے وہ برا ہو. یہ بھی ایک بات ہمیں پتہ چل رہی ہے. پھر ایک اور بات پتہ چل رہی ہے کہ ان پہ ذرہ برابر بھی ظلم نہیں ہوگا. یعنی مراد کیا ہے, یہ جو فتیلہ کا ورڈ آ رہا ہے اس سے مراد ہے کہ کھجور کی گھٹلی کے اندر معمولی سا ایک شگاف ہوتا ہے, اس کا ذکر کیا جا رہا ہے. تو یعنی اتنا, جس کو کہتے ہیں نا اتنی سا وہ شگاف ہوتا ہے, اتنا سا بھی تم پہ ظلم نہیں کیا جائے گا. مراد یہ ہے کہ اگر تم دنیا میں تم نے اچھا عمل کیا ہے, تمہاری کوئی حق تلفی نہیں ہوگی, رائے کے برابر بھی تمہارا اچھا عمل ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کو سیف کر کے رکھیں گے. سیف ہو گیا وہ انفیکٹ. اور اگر تمہارا رائی کے دانے کے برابر کوئی برا عمل ہے, اللہ کی نافرمانی ہے, یا رائی کے برابر تم نے شرک کیا ہے تو بھی وہ کھول کے رکھ دیا جائے گا. تو ایک طرف خوشی کی بات ہے کہ اچھا عمل چھوٹا سا بھی نہیں چھپے گا, اور ایک طرف فکر کی بات ہے کہ چھوٹا سا شرک, چھوٹا سی بدعت, چھوٹی سی جھوٹ وہ بھی نہیں چھپے گا. تو الارمنگ بھی ہے اور خوشخبری بھی ہے, دونوں باتیں اس میں نظر آتی ہیں. تو انسان یہ سمجھ لے کہ انسان کا ہر اچھا عمل, خواہ وہ چھوٹا سا کیوں نہیں ہے, وہ بہت معنی لگتا ہے, رکھے گا اور رکھتا ہے. اور انسان کا بد عمل چاہے وہ چھوٹا کیوں نہ ہو, انسان اس کو کم نہ سمجھے. یہ نہ سمجھے کہ میں نے ایک دفعہ تو جھوٹ بولا تھا, یا یہ نہ کہے کہ میں کبھی کبھی غیبت کرتی ہوں, ہر وقت تو نہیں کرتی. یا یہ کہے کہ کبھی کبھی ہم سود لے لیتے ہیں, کبھی کبھی ہم گانے سن لیتے ہیں, کبھی کبھی ہم فلمیں دیکھ لیتے ہیں. تو یہ جو چیز ہے نا کبھی کبھی بھی ہمارے معاشرے کا ایک ایشو ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی کام ہم کبھی کبھی کر رہے ہیں تو ہماری کوئی اتنی نہیں کوئی اللہ تعالیٰ پکڑ کریں گے. چلیں آگے کی جو آیت ہے نا وہ کافی ڈیٹیل ہے, تو میں اسے شروع نہیں کرنا چاہ رہی ہوں, وہ بہت امپورٹنٹ آیت ہے وہ, تو انشاءاللہ وہ نیکسٹ ویک کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.